بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اصل یہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے اللہ سے ہو جائے، ہم اپنے اللہ کو پہچانیں. یہ دعوت کی محنت اسی بات کی محنت ہے کہ ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. جتنی چیزیں ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں، ذرے سے لے کر کے آفتاب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں. ساری کریشن، سب کریشن ہی وہ کریٹر ہے. یہ کریشن ساری مخلوقات، چاہے وہ چھوٹی جیسی مخلوق ہو، چھوٹی چھوٹی، یا جبریل علیہ السلام کہ اپنے دو بازو اگر پھیلائیں تو مشرق و مغرب کور ہو جائے. ذرہ ہو یا آفتاب ہو، ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. ہر چیز کی تخلیق اللہ ہی نے کی ہے، سب چیز کو اللہ ہی نے بنایا. سارے انسان، سارے جنات، سب کو اللہ نے بنایا. ساری مخلوقات، بڑی بڑی مخلوقات، ڈائنوسورز ہیں خشکی کے، سمندر کی مچھلیاں ان سے بڑی بڑی، بڑے بڑے ڈائنوسورز جو دیکھتے ہیں ان کے فوسل ملے اتنے بڑے، ان سے بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر. جی نہ جانے کتنی تعداد میں. جی اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سارے سسٹم کو چلاتے ہیں، ان کی روزی روٹی کے انتظام اللہ نے رکھا ہے. انسان ہی رزق کی تلاش میں مختلف ذرائع اختیار کرتا ہے، الگ الگ پروفیشن کے اندر ہیں. باقی سارے بڑے بڑے، زراعت کتنا بڑا ہے، جی ہاتھی کتنا بڑا ہے، ویل بڑی بڑی، جی اور بڑی بڑی مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی. سب کے روزے کے اللہ نے انتظام کیا، سب کا سسٹم چلاتا ہے. اتنا کمپلیکس سسٹم ہے، ایک ایک آرگینزم میں، ایک ایک انڈیویجول کے اندر اتنا کمپلیکس سسٹم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلاتا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے نقل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے، بہت تحقیق کے بعد بھی اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتا. مثال کے طور پر انسانی آنکھوں کا دیکھنا، انسانی آنکھیں جو دیکھتی ہیں کمپیوٹر ویژن میں ریسرچ دنیا میں چلتی ہے، نہ جانے کب سے چلی ہے، 50 سال ہو گئے کمپیوٹر ویژن میں. اس ساری ریسرچ کے باوجود جو ہے جہاں تک انہوں نے راستہ طے کیا ہے وہ ابھی اصل سے بہت دور ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کے اوپر ریسرچ کرتی ہے. تو انسان کے اندر بھی جو قوت فیصلہ ہے اور انسان کا جو نیورل سسٹم ہے، جی اس کا جو اعصابی نظام ہے، اس کے جو دماغ کی قوت ہے، اس کا جو حافظہ ہے، جی اس کی کوشش جو ہے آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک سے اور ڈیپ نیورل نیٹ ورک سے اور نہ جانے کتنے الگ الگ ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس آئی ہیں جس کے ذریعے سے کوشش کرتے رہتے ہیں. روبوٹکس پر سب سے فرق چل رہی ہے. ہم لوگ 1980s میں مجھے ڈپلوما انجینئرنگ کے لیے پروجیکٹ تھا، اس کے لیے جاتے تھے BRC بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر کی بڑی الیکٹرانک لیب بامبے، جہاں پر اس زمانے میں جو ہے روبوٹ کے اوپر جو ریسرچ ہوتی تھی. تو بیسیکلی ہم لوگ دیکھتے تھے وہ روبوٹ کا آرم جو ہے اس کی موومنٹ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اس آرم کو کس طرح سے ہر ڈائریکشن کے اندر موو کیا جائے. اب جو اس پر کام کرتے تھے جی وہ جو ہے کیا ویکٹر الجبرا اور کسی طریقے سے جو ہے اسٹیپر موٹر، یعنی کئی ٹیکنالوجی ایک ساتھ لگتی تھی جن کو استعمال کر کے جو ہے اس کی تھوڑی سی موومنٹ اور اس کے اوپر جو
اتنے ایڈوانسمنٹ کے بعد بھی آپ خبریں سنتے ہیں. جیسے ابھی میں نے سنا تھا کہ اس ملک کے اندر روبوٹ جو ہے ایگریسو ہو گیا اور کئی لوگوں کو ختم کر دیا. روبوٹ جو ہے ایگریسو ہو گیا اور اس کی وجہ سے کئی لوگ بھی جان گئے. یہ تو انسان کے مطلب انوینشن کا حال ہے. جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ پیدا کیا ہے، بنایا ہے. جی تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک زندگی دی ہے جو کہ چھوٹی سی زندگی ہے، اور اس زندگی کا مقصد جو ہے مرنے کے بعد کی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنا ہے. دنیا میں تھوڑے دن کے لیے بھی جائے. ہم سوچیں کہ تھوڑا دن تو 50 60 70 80 90 سال کی زندگی اچھے خاصی، لیکن آخرت کی زندگی سے کمپیئر کیا جائے کہ اگر قیامت کے دن 50,000 سال لگیں گے تو 50,000 سال کا اگر دن ہے تو 50,000 سال کے دن میں اگر 24 گھنٹے سے ڈیوائڈ کیا جائے تو 1 گھنٹہ 2,000 سال سے زیادہ ہوگا. جی اور 100 سال جو ہے جی اور 1 منٹ جو ہے لازم 33 ایئرس کے برابر ہوگا. تو یہ قیامت کے دن کے مقابلے میں دنیا کی 100 سالہ زندگی 3 منٹ کی زندگی، 3 منٹ کی زندگی. اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور اسی کی تیاری کے لیے. اور ہم میں سے ہر ایک کی اعمال نامے کی کتاب تیار ہوگی. جیسے کام ہم کر رہے ہیں، جو چیز چاہے دن میں کریں چاہے رات میں کریں، چاہے لوگوں کے سامنے چاہے لوگوں سے چھپ کر اندھیرے میں اجالے میں، جو بات ہم کہتے ہیں جو کام ہم کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے اس اعمال نامے کی کتاب میں تیار ہوگی. دو فرشتے بیٹھے ہوئے کاندھوں پر، جو چیز کہیں ہم جو چیز کریں ہم وہ چیز لکھی جائے، ریکارڈ ہوتا ہے. نیتیں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں. سی سی ٹی وی کیمراز یہ تو صرف ہماری موومنٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں. جی جی یا دنیاوی ٹیکنالوجی آواز ریکارڈ کر لی گی، موومنٹ ریکارڈ کر لی گی، لیکن نیت انٹینشن وہ ریکارڈ نہیں کرتی. لیکن اللہ کے یہاں وہ چیز بھی ریکارڈ ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ نکالا جائے گا وہ جو سینوں میں. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو دل میں چھپا ہوا ہے اس چیز کو بھی جانتے ہیں. تو ہماری اعمال نامے کی کتاب تیار ہو رہی ہے. بلکہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں چلتے ہیں، جس پر ہماری زندگی گزرتی ہے، وہ بھی روز محشر میں خبروں کو بیان کرے گی کہ ہم نے کیا کیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، میں نے کیا کیا بتائے گی. ہاتھ بولے گا، زبان پر تو منہ پر تو مہر لگا لی جائے گی، ہاتھ کہے گا، پیر کہے گا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. میرے محترم بھائیو، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ ہم اعمال کر رہے ہیں. جی نیک اعمال کا پڑھنا ہمارا بھاری ہو جائے. ابھی مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ العاریہ پڑھی تھی کہ جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ تو عیش و آرام میں ہوں گے، اور جو ہلکے ہوں گے وہ حاویہ میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے. اور ایک ایک چیز ریکارڈ کی جاتی ہے، ہر چیز انسان وہاں دیکھ لے گا. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو نہیں، وہ سورہ زلزال کے اندر ہے کہ جو ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کرے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا، اور ذرے کے برابر برائی کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا. تو عقل مند آدمی وہ ہے جو
دنیا میں رہ کر کے مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی کی تیاری کریں، بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے، تو ہم فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، دوسرے حصے میں ہم پڑھتے ہیں باب رسول میں، جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں محتاط اور سمجھدار آدمی کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں محتاط اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی بہترین تیاری کر لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کے بارے میں بہت زیادہ لگا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، کھڑے رہنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے مضبوط ایمان والے تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان جی۔ اور جو ہے آپ یہ تمنا کیا کرتے تھے، کسی جانور کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے تو کس قدر مزے میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے جی، درخت کے سائے میں رہتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش ابوبکر تجھ جیسا ہوتا۔ فرماتے کاش میں کسی ایک مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں ایک جانور ہوتا جسے لوگ کھا لیتے۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت میں ڈرتے تھے، حساب کتاب دینا، اللہ کے سامنے جانا۔ حالانکہ فضیلت یہ ہے کہ جنت کی طرف جب جائیں گے، جس دروازے سے جائیں گے وہاں سے مرحبا مرحبا تشریف لائیے کی آواز آئے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر کیٹیگری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ دروازے جو ہے ہر دروازے سے آپ کو بلاوا ہوگا، تشریف لائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی بڑی فضیلت ہے، فرماتی تھی کاش میں بھولی بسری ہو جائے، یعنی مجھے کوئی نہیں جانتا، کاش میں بھولی بسری ہو، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ کہتے تھے لیکن ساری زندگی دین کے لیے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ حاصل کیا تھا جی، جو سیکھا تھا سب چیزیں، وہ جو ہے امت کو، مطلب گھر کے اندر جو دین ہوتا ہے انتہائی دین ہے، جو گھریلو زندگی سے مطابق تھا جی، ساری زندگی جو ہے امت تک پہنچایا اور انتہائی تکلیفوں کی زندگی گزاری، باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بورے بھر بھر کے درہم آتے تھے، وہ تو بانٹ دیتی تھی جی، فلاں ان کو دے دو، فلاں ان کو، فلاں ان کو، فلاں ان کو، اور روزے سے رہتی تھی جی، اس کا بھی خیال نہیں کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں، باندھی کہتی کیا گوشت منگا لیتے تو گوشت کھا لیتے، روزے سے اس کو پیسہ دیتے تھے، زندگی کا اسے ظاہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا جو مقام ہے، اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کتنا کام کیا، وہ واقعہ جو حیات صحابہ میں اپنے بڑوں سے علماء سے سنتے ہیں، یہاں پر ہم حیات صحابہ کا واقعہ آپ کی، جبکہ آپ نے نماز فجر بھی پڑھا رہے تھے، اور ابو لولو جو وہ غلام تھا مجوسی، اس نے دو دھاری خنجر سے نمازی کی حالت میں آپ کے اوپر حملہ کر دیا جی، اور اس کے بعد جو آپ کی کیفیت تھی کہ دودھ بھی اگر آپ کو پلایا جاتا تو زخم کے راستے سے باہر ہو جاتا تھا۔ تو علماء سے سنا کہ جو واقعہ سنا اس میں یہ کہ آپ کے اوپر گھبراہٹ کی بڑی کیفیت تھی، اس میں بڑی گھبراہٹ تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی کہ امیر المومنین جی، آپ کے ذریعے سے اللہ نے اتنا خیر کا کام کیا جی، ساری باتیں بتائیں کہ آپ کے ذریعے سے امن قائم ہوا، دین پھیلا جی، اور ساری خیر کی چیزیں جو ہے قائم ہوئی، اور جو ہے گناہوں کے اور خرابیوں کے راستے جو ہے سب بند ہوئے، اللہ نے آپ سے اتنا کام کیے۔ تو پوچھا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ابھی جو بات تم یہاں کہہ رہے ہو
کیا اللہ کے سامنے بھی کہو گے؟ اللہ کے سامنے بھی گواہی دو گے؟ تو کہا کہ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی کہوں گا؟ اس بات کا ڈر تھا آپ کے اوپر کہ کہیں جو ہے ایمان والے، میں خلیفہ تھا، مجھ سے مطلب میری اس حالت پر ری ایکشن دیکھنا چاہتے تھے، رد عمل، کہ جو عام مسلمان ہیں ان کے اوپر کیا کہتے تھے یہ سن کر کے میری یہ حالت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جا کر دیکھیں کہ لوگ اس واقعے کی وجہ سے ان پر کیا اثر ہے اس کا۔ تو جہاں تشریف لے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھتے کہ لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، امہات المومنین رو رہی ہیں، جہاں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کی وجہ سے پوری امت جو ہے غم میں ڈوبی ہوئی تھی، سب رو رہے ہیں۔ تو آ کر کے کہا کہ نہیں امیر المومنین، لوگ جو ہے آپ کی اس حالت سے بڑے غمگین ہیں، آپ کو اپنی فکر تھی کہ میرا کیا ہوگا۔ تو آپ کا سر مبارک جو تھا آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر تھا۔ تو آپ نے صاحبزادے سے کہا کہ میرا سر جو ہے زمین پر ڈال دو، اس زمانے سے کنکریاں وغیرہ ہی ہوتی تھی، زمین پر ڈال دو۔ تو انہوں نے کہا ابا جان یہ میرے زانوں پر ہی رہے آپ کا سر؟ کہا کہ نہیں، زمین پر ڈال دو تاکہ میری بے کسی پر اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ میری مغفرت کرے۔ تو اپنی آخرت کے بارے میں ڈرنے والے بہت زیادہ، اپنے بارے میں فکر مند رہنے والے تھے۔ بلکہ مشہور ہے کہ صاحب السر ایک صحابی تھے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو منافقین تھے ان کی تفصیلات بتائی تھی، رنگ نظر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات دریافت کرتے تھے، بلکہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم مجھے بتاؤ کہ کون منافق ہے کون نہیں منافق ہے، اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام کرے۔ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا مقام ہے ان کا، اور کس درجے کے صحابی، اور کیسی زاہدانہ زندگی، اور رسول اللہ ان سے راضی ہو کر کے گئے، اور ان کا جو محل جنت میں اس کی خوشخبری دی، اور عشرہ مبشرہ میں ایک مجلس میں بتایا یہ جنت میں جنت میں جنت میں جنت میں، لیکن چلا کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آخرت میں برابر سرابر پر بھی معاملہ ہو جائے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نیکیاں ملی وہ اور بعد کے زمانے میں ہم سے جو کچھ ہوا ہوگا وہ برابر سرابر پر بھی چھوٹ جائیں تب بھی ہم راضی ہیں۔ تو آخرت کے بارے میں ڈرا کرتے تھے صحابہ جی کہ میرا کیا ہوگا۔ تو کیا کہا کہ سر جو ہے میرا زمین پر ڈال دیں تاکہ میری قسم کرسی کی کو دیکھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہونا جانا میں مغفرت ہوں، اور پھر میں جلدی سے رسول کے پھرنا، کیونکہ اگر میں گنہگار ہوں تو گنہگار کا بوجھ تمہارے کانوں پر زیادہ دیر تک نہ رہے، اور اگر میرے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا ہے تو جلدی سے مجھے خیر دے کر پہنچا دیں۔ اور پھر وہ بھی چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی جو ہے قبر میں جگہ مل جائے، لیکن حجرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کو پرمیشن دینا تھا۔ تو صاحبزادے کو بھیجا کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین جو ہے پرمیشن مانگتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، بلکہ کہنا کہ عمر اجازت چاہتے ہیں، مطلب کوئی فورس نہیں ہے، بخوشی اگر دے دیں تو کر کے کہا کہ اگر اجازت مل جائے، بلکہ انتقال کے بعد ایک بار اور اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے تب تو وہاں دفنا دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرے رسول پاک وسلم تھے اور میرے ابو جان تھے، لیکن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی پھر وہ وہاں۔ تو سارے صحابہ جی ایک تابعی میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملا، اور ان میں سے ہر ایک کو میں نے اپنے بارے میں منافق ہونے کا شبہ کرتے دیکھا کہ میں منافق ہوں۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعی ہیں
فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملا اور سب کو میں نے